बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। बिलावल प्रोजेक्ट, जो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब था जरदारी का, वो चिकनाचूर हो गया है और चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो आज जरदारी और नवाज शरीफ की लड़ाई है वो बढ़ गई है। उसकी दो बड़ी जो वजूहात है, क्योंकि आसफ जरदारी वापस आ गए हैं और वो अपने जो आबाई उनका इलाका है सिंध में, अंदरून सिंध, वो वहाँ पर अपनी ईद मनाएंगे। और अहम बात यह है कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अंदर की जो खबर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, वो ये है कि जो डेड लॉक है वो कायम है। और यही वजह है कि आजकल आसिफ जरदारी को इमरान खान की याद सताने लगी है, चूँकि नवाज शरीफ खुद अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, बिलावल नहीं है। अब जो दो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, उन दो लड़ाइयों में जो निगरान वज़ीर आज़म का जिस नाम के ऊपर नवाज शरीफ ने मोहर लगा दी है, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और जो दूसरी बड़ी लड़ाई है जो पीपल्स पार्टी ने शुरू की है नून लीग के ख़िलाफ़, वो भी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुप्रीम नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर की है। शेख रशीद की एक दरख्वास्त पर समाअत हुई थी अंदराज मुकदमा की। वो इस वजह से भी बहुत अहम है कि उन सारी चीज़ों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो छापे मार कार्रवाई करते हैं, तो ये बात जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने कही थी कि जिसको भी इस तरह का कोई मामला बनता है तो उसको चाहिए कि वो हर सूरत जो है वो उनके खिलाफ हद की इज़्ज़त के दावे करें और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। अब वो हद की इज़्ज़त के दावों का तो कहा था अदालत ने, लेकिन वो हद की इज़्ज़त के दावे तो ना हुए। शेख रशीद ने कार्रवाई शुरू की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने 2022 के बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स का सुपर टैक्स का रेट 10% से कम करके 4% कर दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ दायर एक ही नौयत की 350 से ज़ायद दरखास्तों पर 12 अप्रैल 2023 को महफूज फैसला किया था, जो अब सुनाया गया है। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफ़ा 4 सी फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत सुपर टैक्स नाफिज किया। टैक्स का इतलाक 2022 पर नहीं होता। इस्तदा है कि सुपर टैक्स का निफाज गैर कानूनी करार दिया जाए। वफाक और FBR के वकला ने दरखास्तों की मुखालफत की थी। अदालत ने सुपर टैक्स साल 2022 को कानूनी तो करार दे दिया, लेकिन बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स का सुपर टैक्स का रेट 10 से कम करके 4% कर दिया है। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने फैसला जारी किया है, जिसकी तफसील मैंने आपके साथ रखी है, सामने रखी है। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट हुई है, वो चेयरमैन नैब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक दरख्वास्त दी थी और उसमें यह कहा गया था कि जो तोशा खाना केस में आप तलब कर रहे हैं ईद के दिनों में, आप 4 जुलाई को ही इमरान खान ने चूँकि जाना है इस्लामाबाद में, तो 4 जुलाई को ही वो पेश हो जाएंगे और शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। नैब की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी को 4 जुलाई को तलब किया गया है और इमरान खान ने और बुशरा बेगम ने खुद 4 जुलाई की तारीख मांगी थी, जिसको मंजूर किया गया। नैब की जानिब से इमरान खान को तोशा खाना केस की तहकीकात, जबकि बुशरा बेगम को बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस की तहकीकात के सिलसिले में तलब किया हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे वक्त दिया जाए और मैं इस सारे मामले में जो 4 जुलाई को आके शामिल तफ्तीश हो जाऊंगा और जो भी तफसीलात होंगी या जो भी आपकी जानिब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके ऊपर हम बात भी कर लेंगे और चीज़ों के ऊपर डिस्कशन भी हो जाएगी। दूसरी जानिब शेख रशीद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि मेरे घर पर छापा मार कार्रवाई की गई और दौरान छापा मेरे घर से कीमती अशिया चुराई गई हैं और साथ उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि मेरे मुलाजमीन को ज़ख्मी किया गया है। उस केस में अहम पेशरफ सामने आई है और शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमात दर्ज हैं और पुलिस ने अदालत को आगाह किया है और अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शेख रशीद के मुकदमात की तफसील आ गई है, ज़मानत के लिए मुतल्लिका अदालत से रजू कर सकते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। वकील शेख रशीद सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा कि मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस अदालत ने ही मेरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप अभी मुकदमात की तफसीलात ले लें और मुतल्लिका फोरम से ज़मानत करा लें। वकील शेख रशीद ने कहा कि मुझे सिर्फ पीर तक हिफाजती ज़मानत दी जाए,
میرا متعلقہ عدالت پہنچنا مشکل ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام آباد پولیس یہ کیسز کی تفصیل نہ دیتی تو وہ آپ کو حفاظتی ضمانت دے دیتے، اب چونکہ تفصیل آ گئی ہے تو آپ کو حفاظتی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال شیخ رشید کے وکیل نے استدعا کی کہ آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بلینکٹ کور دیا، ہمیں بھی اسی طرح کی حفاظتی ضمانت دی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس میں مقدمات کا معلوم نہیں تھا، اس لیے 2 دن کی ضمانت دی تھی، ان کے کیسز میں مقدمات کا معلوم ہو گیا ہے، آپ کے خلاف تفصیلات آ گئی ہیں۔ وکیل شیخ رشید نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ جھوٹے سیاسی بے بنیاد کیسز ہیں، اور ہمارے خلاف کیسز اس لیے ہیں کہ کیونکہ صرف ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، یہاں جو پریس کانفرنس کرتا ہے اس کے کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ رشید ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے۔ شیخ رشید وزیر داخلہ رہے ہیں، پولیس نے ان کو نامعلوم میں ڈال دیا، میرے گھر پر پولیس نے چھاپہ مارا، ملازمین کو مارا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ عدالت نے شیخ رشید کو متعلقہ حفاظتی ضمانت کی حد تک متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا، اور جو دوسری درخواست تھی اس میں آئی جی اسلام آباد سے دوبارہ رپورٹ طلب کی ہے کہ جو ریڈ کیا گیا تھا شیخ رشید کے گھر، اس کی بابت تفصیلی رپورٹ جمع کروائی جائے، عدالت کو آگاہ کیا جائے، عدالت کو بتایا جائے کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تھی، اور اس میں بھی جو معزز جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ توہین عدالت کیس میں عدالت نے کہا کہ شیریں مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس میں آئی جی اسلام آباد نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے جواب میں کہا ہے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کا جو تاثر بنا اس پر میں شرمندہ ہوں، مستقبل میں ایسی کسی صورتحال سے بچنے کے لیے آفس آرڈر جاری کیا ہے کہ اس جو آفس آرڈر ہے اس کے تحت کسی بھی عدالت کے حکم کی توہین نہیں ہوگی کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں، عدالت کی کسی ہدایت یا حکم کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ شیریں مزاری کو گرفتار کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور گرفتاری کرنے والے پولیس انچارج کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ سب انسپیکٹر حیدر علی، کانسٹیبل سہیل قریشی، فیصل وکاس، لیڈی کانسٹیبل سندس اور ماروی گرفتاری میں شامل تھے۔ ڈی سی راولپنڈی کے ایم پی آرڈر سے پہلے گرفتاری سے روکنے کے عدالتی آرڈر کی پولیس کو سروس نہیں ہوئی تھی۔ ڈی سی راولپنڈی کے ایم پی او کے تحت 17 مئی کے آرڈر سے متعلق ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آئی جی کے مطابق تھانہ کوہسار کے آفیشلز راولپنڈی پولیس کے ساتھ شیریں مزاری کے گھر گئے۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے گرفتاری سے روکنے کے عدالتی حکم کے متعلق پولیس کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ آئی جی کی جانب سے جمع کرایا گئے جواب پر عدالت کا کہنا تھا کہ آئی جی کے جواب سے متعلق ہم فیصلہ اگلی تاریخ پر کریں گے، اور جو کارروائی جن پولیس افسران کے خلاف شروع کی گئی ہے اس کی حتمی رپورٹ بھی عدالت نے کہا ہے کہ جمع کروائیں، اس کو دیکھنے کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف کارروائی مزید آگے لے کے جانی ہے یا نہیں لے کے جانی، چونکہ الٹیمیٹ جو معاملہ ہے وہ عدالتوں کے خلاف ان کو کسی بھی صورت میں نہیں آگے بڑھنا چاہیے، اور عدالتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایک سرکاری ملازم کو یہ کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عدالتی جو معاملات ہیں اس میں ان کی خلاف ورزی کریں۔ دوسری جانب نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کا جو معاملہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو آصف زرداری کی جانب سے ہر صورت میں ذکا اشرف کو ہٹانے کی بات کی گئی، پھر اچانک ایسا ہوا کہ لیگی جو گروپ ہے اس کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا، اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا۔ ان ساری درخواستوں کو جب چیلنج کیا گیا تو جو تینوں عدالتوں نے ان کو ریلیف دے دیا، اور تینوں عدالتوں کی جانب سے ان کو جو ہے وہ اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اس پر معاملات مزید خرابی کی طرف چلے گئے۔ اب وفاقی حکومت نے اور وفاقی حکومت کے جو وزیر ہیں احسان مزاری وزیر کھیل، وہ چونکہ اس میں وہی سارے معاملے کو ذکا اشرف کو دیکھ رہے تھے، وفاقی حکومت کے جو وزیر ہیں وفاقی وزیر احسان مزاری، انہوں نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے دور کا خصوصی آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نجم سیٹھی کے دور کا آڈٹ کروانے کے لیے آڈیٹر جنرل پاکستان کو خط لکھا ہے۔ آڈیٹر جنرل پی ایس ایل 8 کا بھی فوری آڈٹ شروع کرے، نجم سیٹھی دور میں ہونے والے اخراجات کا مکمل آڈٹ کروایا جائے۔ آڈیٹر جنرل 22 دسمبر 2022 سے 20 جون 2023 کا بلا تاخیر آڈٹ شروع کرے، اور آڈٹ حکام نجم سیٹھی سمیت عارضی مینجمنٹ کمیٹی کے ارکان کو ملنے والی مراعات کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور وفاقی وزیر نے دسمبر 2022 میں عارضی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ وفاقی حکومت کو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے غیر ضروری اخراجات کے بارے میں
متعدد شکایات موصول ہوئی تھیں اور اس پر آصف زرداری کے وزیر نے نواز شریف کے فرنٹ مین اور سب سے قریبی ساتھی جو نجم سیٹھی ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اب دوسری جانب جو کہا جا رہا ہے کہ جو وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری نے پی سی بی کو بلیک میل کرنے کے لیے، اب یہ نون لیگ کا الزام ہے کس کے اوپر؟ وفاقی وزیر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری نے پی سی بی کو بلیک میل کر کے 1,74,00,000 روپے لیے، وہ بھی وزارت آئی پی سی کے ملازمین کے لیے، عید اور دیگر اعزازیوں کے لیے۔ کچھ رقم دے دی، پھر نجم سیٹھی نے انکار کیا تو جناب مخالف ہو گئے اور سیاسی بلیک میلنگ کر کے عہدے سے ہٹوا دیا نجم سیٹھی کو۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سارے معاملے میں نجم سیٹھی ہی انوالو تھے، اور نجم سیٹھی کا یہ کہنا ہے کہ احسان مزاری نے ہم سے 1,64,00,000 روپے مانگے تھے کسی بابت، تو وہ ہم نے جب نہیں دیے تو اس کے بعد پھر ہمارے معاملات خراب ہوئے اور چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف گئیں۔ اب خبر یہ ہے کہ ایک تو نگران سیٹ اپ کے لیے، نگران وزیر اعظم کے لیے نجم سیٹھی کا نام سامنے آ گیا ہے، آصف زرداری کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ نجم سیٹھی ہوں گے۔ اب نجم سیٹھی اب اس وقت اندازہ لگائیں کہ وہ مکمل طور پر مخالف ہو چکا ہے آصف زرداری اور اس کے پورے گروپ کے۔ اب ایسا شخص جو زرداری کے خلاف عدالتوں میں جا رہا ہے، ایسا شخص جو زرداری کے وفاقی وزیر کے خلاف چارج شیٹ جاری کر رہا ہے، اس کو نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے بات چیت چل رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آصف زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر صورت میں بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن حالات یہ ہیں کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جب تک میں واپس آؤں اور نہلی کے معاملات اور قاضی فیض عیسیٰ کا آنا، یہ سارے معاملات نہیں ہو جاتے تو جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں توسیع کر دی جائے گی، اور جو نگران سیٹ اپ میں چونکہ بیٹھے ہوں گے نجم سیٹھی، نواز شریف خود بیٹھے ہوں گے نجم سیٹھی کی صورت میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم لمبا لے کے جائیں، نگران سیٹ اپ کو آگے لے کے جائیں، جیسے پنجاب اور وفاق کا نگران سیٹ اپ آگے لے کے گئے۔ آصف زرداری چاہتے ہیں کہ ہر صورت انتخابات ہو جائیں اور انتخابات کے بعد پھر ہم جائیں، جو بلاول زرداری کے وزیر اعظم بننے کا جو خواب ہے وہ پورا ہو، لیکن نواز شریف اگلے انتخابات میں خود وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے لیے نئی قانون سازی ہو، ان کے لیے نئے فیصلے عدالتوں سے آئیں اور پھر اس کے بعد وہ 2 4 سال 5 سال بیٹھ کے انتظار کریں کہ جی بلاول وزیر اعظم کے عہدے سے اترے گا تو میں بیٹھوں گا۔ وہ اس بات پہ اب اڑ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دبئی میں جو اجلاس ہے وہ ناکام ہوا ہے، اور نہ مل کے انتخابات لڑنے کی کسی معاملے پہ آئے ہیں، نہ نگران سیٹ اپ کے اوپر، اور نہ اگلا جو بلاول زرداری تماشا تھا اس کو بھی نواز شریف نے اڑا دیا ہے۔ اب ان کے معاملات آپس میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ چیزیں عدالتوں میں بھی جا رہی ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی ایک دوسرے کے گند اچھالنا شروع کر دیے ہیں، چونکہ مفادات کا ٹکراؤ آ گیا ہے۔ مفاد اپنے اپنے فائدے کے لیے کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔